قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے 4 پردے جو ہیں عورت کے لیے لازم کیے، ایک نہیں۔ پہلا پردہ ہے عورت کے اندر، دل کے اندر، حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ اصل میں دل کا پردہ اگر نہیں ہے تو باقی پردے آپ اڑا بھی دیں گے تو عورت پھر بھی غلط راستے پر پڑ سکتی ہے۔ لہذا دل میں تقوی کا ہونا اور حیا کا ہونا، یہ پہلا پردہ۔ پھر ایک پردہ وہ ہے جو نامحرموں سے اور گھر سے باہر جانے کے وقت ہے، وہاں پہ نامحرموں کے ساتھ سامنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے لمبی چادر کے اندر ملبوس ہو، لپٹا ہوا ہو، ملفوف ہو، اور چادر کا ایک سرا جو ہے اس کو چہرے کے اوپر بھی لٹکا لیا جائے۔ اب اس کے لیے جب ایک عطا بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے تابعی، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس آیت پر جو کیسے عمل کیا سورہ احزاب کی آیت پر، تو انہوں نے پھر ایک لمبی سی چادر لے کر اپنے آپ کو اس میں پوری طریقے سے چھپا کر پھر ایک آنکھ کھلی رکھ کر باقی پورے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، پورا چہرہ بھی، اور کہا یہ اس طریقے سے عمل کیا تھا صحابیات نے اس آیت کے اترنے کے بعد۔ یہ ہے دوسرا پردہ جو نامحرموں سے ہے یا گھر سے باہر ہے۔ تیسرا پردہ ہے اب جو محرموں سے ہے، سوائے شوہر کے، محرموں سے پردہ، باپ سے پردہ، بھائی سے پردہ، بیٹے سے پردہ، سگے بھائی سے پردہ۔ کیوں؟ کہ کسی کے سامنے محرموں میں سے بھی سوائے شوہر کے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ تو لباس ہے ایک دوسرے کے لیے، بغیر بالکل کسی لباس کے بھی یہ ہوں آپس میں، جو بھی ان کا خلوت کا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ ان کے لیے کوئی ستر کا حکم نہیں ہے، لیکن ان کے سوا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کسے بادشاہ جس کی لمبی فہرست دے دی گئی ہے سورہ نور کے اندر مکمل، ان کے سامنے بھی عورت آئے گی تو چہرہ تو کھلا ہوگا، ہاتھ کھلے ہوں گے، پاؤں کھلا ہوگا ٹخنے سے نیچے، باقی پورا جسم جو ہے وہ کورڈ ہوگا، اور لباس بھی ایسا کہ جو تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، 2 شرطیں پوری کر رہا ہو۔ باریک لباس جس میں سے جسم جھلک رہا ہو، نہیں، حرام۔ تنگ لباس جس سے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ نمایاں ہو جائے، یہ مردوں کا معاملہ بھی ہے۔ بعض لوگ جو یہ پہنتے ہیں بڑی تنگ پہنتے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ سطر نہیں ہوتا پھر پوری طریقے سے، بلکہ جسم کے اعضاء جو ہے ان کے نمایاں نظر آتے ہیں چاہے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے محرموں کے سامنے پردہ، اور محرموں کے سامنے لباس کے علاوہ ایک اضافی شے جو سینے پر ابھار ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو عورت کے نسوانی حسن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ان کے اوپر اضافی کورنگ ہونی چاہیے، وہ ہے اوڑھنی۔ وہ اوڑھنی جو کہ عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ سر پر ڈال کر اور باقی پیچھے پھینک دیتے تھے اپنی کمر پہ، حکم دیا گیا نہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس اوڑھنی کو جو سر کے بالوں کو چھپا کر اور گردن کو بھی چھپائے اور پھر اس کا ایک بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر آ جائے، یہ اضافی کورنگ ہے، اضافی کورنگ۔ چاہے دیکھیے اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے باوجود ظاہر بات ہے کہ سینے کے ابھار تو نمایاں ہو جائے گی، لہذا اس کے اوپر اضافی کورنگ ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن تو باہر کے لیے ہے، وَلْيَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کے اوپر بھی بکل باندھ دیا۔ یہ تیسرا پردہ ہوا۔ ایک چوتھا پردہ ہے اسلامی معاشرے کا، وہ اہم ترین ہے، اس پر لوگوں کی نگاہ دی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ مخلوط نہیں ہے، جدا گانا، سیگریگیشن، مردوں کا دائرہ علیحدہ، عورتوں کا دائرہ علیحدہ، کہیں بھی اختلاط نہ ہو۔ اسکول ہے، کالج ہے، لڑکوں کے علیحدہ، لڑکیوں کے علیحدہ، یونیورسٹیز لڑکیوں کی علیحدہ بنا دیجیے، لڑکوں کی علیحدہ، ان میں میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ میں نے اس پہ الفاظ لکھے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا پردہ معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے کہ اس نے دونوں صنفوں کو علیحدہ کر دیا۔ مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرسیں ہونی چاہیے، میل نرسز آرمی میں ہوتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں بہت بڑا پروفیشن ہے، کسی کو گھر پہ ضرورت ہے تو میل نرس کو رکھ لیتا، ان کی پوری ٹریننگ ہے نرسوں والی۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورت مریض ہے، عورت ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹرز ہے، عورت نرس ہے، ٹھیک ہے، ہر کام ہے۔ آپ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس بنا دیجئے، عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، مردوں سے ساتھ سابقہ نہ ہو، واسطہ ہی نہ ہو، ان کے ورکنگ آورز بھی کچھ کم رکھیں۔ میں نے ایک دفعہ چیلنج لیا تھا، یہ 1982 کی بات ہے، جب میرے خلاف بڑا طوفان اٹھا دیا تھا، لیکن یہ کہ میں نے چیلنج کیا کئی حضرات سے کہ مجھ سے آگے بات تو کرو، کہاں قدم رکتے ہیں؟ کہیں نہیں رکتے۔ آپ معاشرے میں کاٹیج انڈسٹریز کو عام کر دیجئے، گھروں کے اندر عورتیں کام کریں، انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنگ کے زمانے میں کاٹیج